زمین کے کسی کونے کا ہو، وہ حسین پاک سے محبت کرتا ہے۔ میں نے بھی پلٹ کر ایک بار دیوانوں سے کہا، اے دیوانوں، آخر اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ اتنا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اس قدر جان نچھاور کرنے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو جواب آیا، سجاد رضوی، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیارے نبی نے محبت کیا ہے، اور جس کے نبی ہو جاتے ہیں اس کا خدا ہو جاتا ہے، جس کا خدا ہو جاتا ہے کائنات اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور حسین پاک کا مقام یہ ہے کہ آقا حسین کو اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ بنایا کہ بریلی کے امام نے کر کہا تھا، سر تابہ قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، سکن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین۔ نعرے میرے پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تنم فرسود جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، ذکردہ خیش حیرانم سیا شد روز عصیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری من مسکی زناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ ابھی اچھا بجا رہے، بس اب درود شریف پڑھ دیں انشاءاللہ، پھر تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ اور جشن شہدائے کربلا، شہدائے کربلا کے نام سے اس بزم پاک کو منسوب کر کے آپ تمامی حضرات اس کا انعقاد آپ نے کیا ہے۔ تمامی علماء کرام شرکت کر رہے ہیں۔ شروع میں جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا بہت اچھا بجا رہے تھے، ابھی بھی اچھا ہی بجا رہے ہیں، تھوڑا اور بہتر کر سکتے تو کر لیجئے۔ یہ پروگرام حسین پاک کے نام پر ہے، یہ پروگرام اہل بیت کی یاد میں ہے، یہ پروگرام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے نام پر ہے، اور الحمدللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں حسینی بیٹھے ہیں، بولیں سبحان اللہ، حسینی بیٹھے ہیں۔ یہ حسینی دیوانوں کا ہجوم ہے۔ کمال کی بات ہے نا، ہمارے یہاں ہمارے ابا کا نام ہمارے خاندان کے ساتھ پشت میں سے اگر پوچھا جائے مشکل سے ایک دو پشتوں کا نام لوگوں کو یاد ہوتا، لیکن انہی لوگوں سے پوچھ لیجئے حسین پاک کے ابا کا نام کیا تھا، یہ فوراً بتاتے علی مرتضیٰ۔ حسین کی ماں کا نام کیا تھا، فوراً بتاتے فاطمہ الزہرا۔ انہی سے پوچھ لے آپ
حسین کے نانا کون تھے؟ تو نبی اعظم تھے، انہی سے آپ پوچھ لے۔ حسین کے دادا کون تھے؟ ابو طالب تھے، انہی سے آپ پوچھ لے۔ حسین کی نانی کون تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، اتنا پیارا نام حسین پاک کا نام ہے، اور الحمدللہ ہم سنیوں کو اتنی محبت ہے اپنے امام سے کہ ہمارے بچوں سے پوچھے، بچوں کی زبان سے یہ صدا نکلے گا، حسین میرے ہیں۔ ہمارے بوڑھوں سے پوچھے، وہ کہتے حسین میرے ہیں۔ جوانوں سے پوچھئے، کہتے حسین میرے ہیں۔ علماء کرام سے پوچھئے، کہتے حسین میرے ہیں۔ خطباء اسلام سے پوچھئے، کہتے حسین میرے ہیں۔ شعراء کرام سے پوچھئے، کہتے حسین میرے ہیں۔ ہر ایک لب پر حسین پاک کا نغمہ ہے، ہر ایک لب پر حسین پاک کا نعرہ ہے، ہر کوئی حسین پاک کو یاد کر رہا ہے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ تمامی حضرات کی اور اہل اسٹیج کی بھی۔ تقریباً 1385 سال کا زمانہ گزر گیا حسین پاک کی شہادت کے، 1385 سال کا زمانہ گزرا علی اکبر کو کی شہادت کو، 1385 سال کا زمانہ گزرا امام قاسم کی شہادت کے، لیکن 1385 سال پونے 1400 سال بعد بھی آج بھی ہندوستان کے گوشے گوشے میں، پاکستان کے گوشے گوشے میں، ترکستان کے گوشے گوشے میں، انگلستان کے گوشے گوشے میں حسین پاک کے نام کا نعرہ لگتا، ان کے نام سے لنگر بنتا، ان کے نام کے سبیلے لگتی، ان کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا، ان کے ذکر کی محفلوں کا انعقاد ہوتا، ہر کوئی نعرہ لگاتا حسین میرے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ انسان تو اتنے لاپرواہ ہو گئے کہ یہ 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اپنے بابا کو بھول جاتے ہیں، اپنے نانا کو بھول جاتے ہیں، اپنے دادا کو بھول جاتے ہیں۔ لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ میرے ابا بھی کوئی تھے، میرے دادا بھی کوئی تھے، میرے نانا بھی کوئی تھے۔ سال 2 سال 10 سال یا 20 سال، زیادہ سے زیادہ 100-150 سال میں اپنے خاندان کے لوگوں کو لوگ بھول جاتے، لیکن حسین پاک کو انہوں نے اس انداز میں یاد رکھا کہ 1300 سال کا عرصہ بیت گیا، لیکن بچوں کی زبان پر حسین پاک کا نام ہے، بچوں کی زبان پر حسین پاک کے نام کا نعرہ ہے، بچوں کی زبان پر حسین پاک کا ترانہ ہے، بچوں کی زبان پر حسین پاک کا نغمہ ہے، اور ہر کوئی آواز میں آواز ملا کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ سنیے، سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، یعنی ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین، لوٹا ہے جن کے واسطے سورج بھی کبھی اس بے مثال باپ کی اولاد ہے۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شہید کربلا، واہ کیا بات ہے، سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، یعنی ہمارے سینوں میں آباد ہے حسین، لوٹا ہے جن کے واسطے سورج بھی کبھی اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین۔ اللہ اللہ حسین پاک کا مرتبہ، اللہ اللہ حسین پاک کا رتبہ، اللہ اللہ حسین پاک کا مقام۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے، یہ آپ کو بتائیں گے، ارے وہ حسین پاک جو زہرا کا لال ہے، وہ حسین پاک جو علی کا دلارا ہے، وہ حسین پاک جو نبی کا پیارا ہے، وہ حسین پاک جن سے صحابہ محبت کرتے تھے، وہ حسین پاک جن سے تابعین محبت کرتے تھے، وہ حسین پاک جن سے ائمہ مجتہدین محبت کرتے تھے، وہ حسین پاک جن سے اولیاء کاملین محبت کرتے تھے، وہ حسین پاک جن سے علماء دین محبت کرتے ہیں، وہ حسین پاک جن سے ہم عاشقین محبت کرتے ہیں، اور حسین پاک کی محبت کا معاملہ ہے تو نبی اعظم کی وہ حدیث پاک جو بہت مشہور ہے، آپ ہمیشہ خطبہ سے سنتے ہیں، آپ ہمیشہ شعراء سے سنتے ہیں، آپ ہمیشہ علماء کرام سے سنتے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی اعظم نے دعا کی تھی، اے خدا میں حسین سے محبت
کرتا ہوں, میں حسن سے محبت کرتا ہوں. مولا تو بھی ان سے محبت کر جو میرے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں. بولے مچل کے سبحان اللہ. یہ علماء کرام بیٹھے, توجہ چاہوں گا, علماء کرام بیٹھے ہیں اور آپ تمامی سامعین ان علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کرے. تھوڑی دیر سجاد رضوی کو برداشت کرے. نبی اعظم نے دعا کی تھی, مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں. نبی نے دعا کی تھی, مولا میں حسن سے محبت کرتا ہوں. نبی نے دعا کی تھی, مولا میں علی سے محبت کرتا ہوں. نبی نے دعا کی تھی, مولا میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. مولا جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. نبی اعظم کی دعاؤں کا اثر ہے. نبی کے دعا کا صدقہ دیکھیے. جب نبی اعظم نے دعا کیا, مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, اور جو لوگ حسین سے محبت کرے تو ان کو محبوب رکھ, تو ان کو اپنا قریب کر لے, تو ان کو اپنا عزیز بنا لے. آقا کی دعا کا اثر ہوتا ہے. نبی اعظم نے اعلان کر کے کہا, میں حسین سے محبت کرتا ہوں. صدیق بھی ساری زندگی یہ نعرہ لگاتے رہے, حسین سے میں محبت کرتا ہوں. عمر بھی ساری زندگی نعرہ لگاتے رہے, حسین سے میں محبت کرتا ہوں. عثمان بھی ساری زندگی یہی نعرہ لگاتے رہے, حسین سے میں محبت کرتا ہوں. صحابہ کرام ہو کہ تبع تابعین ہو, کہ ائمہ مجتہدین ہو, کہ اولیاء کاملین ہو, ہر ایک نے پیارے حسین سے محبت کیا. اور نبی اعظم نے دعا فرمائی تھی, نبی نے اعلان کیا تھا, اور نبی کے اعلان کا اثر یہ ہوا کہ یہ زمین حسین پاک سے محبت کرتی ہے, آسمان حسین پاک سے محبت کرتا ہے, چاند کی چاندنی حسین پاک سے محبت کرے, سورج کی روشنی حسین پاک سے محبت کرے, ستاروں کی درخشانی حسین پاک سے محبت کرے, سمندر کی سیلانی حسین پاک سے محبت کرے, موجوں کی طغیانی حسین پاک سے محبت کرے. زمین کا گوشہ گوشہ چپا چپا حسین پاک کی محبت سے شرشار ہے, حسین پاک کی الفت میں گرفتار ہے. اور انسانوں کا تو عالم یہ ہے کہ انسان چاہے ہر پوساری کا ہو, یا سیتا مڑھی کا ہو, بہار کے کسی کونے کا ہو, یا بنگال کے کسی علاقے کا ہو, اڑیسہ کے کسی علاقے کا ہو, یا ایم پی کے کسی علاقے کا ہو, پورے ہندوستان, پاکستان, انگلستان, ترکستان, افغانستان, انگلستان, امریکہ, افریقہ, جرمنی, جاپان, نیوزی لینڈ, ہالینڈ, ملیشیا, آسٹریلیا, زمبابوے, بنگلہ دیش, چین, جاپان, نیپال, بھوٹان, سیریا, الجیریا, نائجیریا, سنگاپور, برما, تبت, برموڈا کا ہو, یورپ کے کسی خطے کا ہو, ایشیا کے کسی وادی کا ہو, زمین کے کسی کونے کا ہو, وہ حسین پاک سے محبت کرتا ہے. میں نے بھی پلٹ کر ایک بار دیوانوں سے کہا, اے دیوانوں, آخر اتنی محبت کیوں کرتے ہو, اتنا کیوں چاہتے ہو, اتنی عقیدت کیوں رکھتے ہو, اتنا نام کیوں لیتے ہو, اتنا نیاز کیوں دلاتے ہو, اتنا نعرہ کیوں لگاتے ہو, اس قدر جان نچھاور کرنے کی باتیں کیوں کرتے ہو, کیوں حسین پاک سے اتنی محبت تھی؟ تو جواب آیا سجاد رضوی, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیارے نبی نے محبت کیا ہے, اور جس کے نبی ہو جاتے ہیں اس کا خدا ہو جاتا ہے, جس کا خدا ہو جاتا ہے کائنات اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. اور حسین پاک کا مقام یہ ہے, حسین پاک کی شان یہ ہے, حسین پاک کا رتبہ یہ ہے کہ آقا حسین کو اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ بنایا کہ بریلی کے امام نے تڑپ کر کہا تھا, اللہ بریلی کے امام نے تڑپ کر کہا تھا, سر تابہ قدم ہے, تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, سکن پھول, بدن پھول. کیا بات رضا, اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین. واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, علامہ سجاد رضوی صاحب قبلہ, نعرے تکبیر. واہ واہ واہ, بہت خوب, ماشاءاللہ, شاندار. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اتنے لاجواب میرے حسین پاک ہیں, اتنے لاجواب حسن مجتبیٰ ہے. بئی وجہ کر جس آیت مبارکہ کو پڑھ کر میں نے اپنی اور آپ تمامی سامعین کے مقدر کو سنوارا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا, قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. علماء کرام بیٹھے ہیں,
ان سے آپ پوچھئے یہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل پیغام لے کر آئے اور اللہ کہتا ہے، اللہ محبوب سے کہتا ہے، محبوب آپ لوگوں سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا تبلیغ دین کے بدلے، قرآن کے بدلے، ایمان کے بدلے، اسلام کے بدلے، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں، اپنے گھر والوں کی محبت مانگتا ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ شان نزول پر ایک روایت بھی سنیے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ کے باشندگان، مدینے کے انصاری، مدینے کے انصار صحابہ جو تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ نبی اعظم ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، نبی نے ہمیں ایمان دیا، نبی نے ہمیں اسلام دیا، نبی نے ہمیں قرآن دیا، نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ دیا، نبی نے حلال و حرام کا تمیز ہمیں سکھایا، نبی نے ہمارے لیے، نبی نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، نبی نے روزہ رکھنے کا طریقہ سکھایا، نبی نے بندگی کا طریقہ سکھایا، نبی نے قرب خداوندی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ نبی اعظم ہمیشہ ہم غلاموں کے لیے سوچتے ہیں، نبی اعظم ہمیشہ ہم غلاموں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آقا کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہے، آقا اپنی ذمہ داری بھی اٹھاتے، ازدواج مطہرات کی ذمہ داری بھی اٹھاتے، فاطمہ کے گھر کی ذمہ داری بھی اٹھاتے، علی کے لاڈلوں کی ذمہ داری بھی اٹھاتے۔ تو کیوں نہ ہم غلام مل کر، جن کو اللہ نے دولت و ثروت عطا کیے ہیں، کچھ جمع کر کے نبی کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کر دیں، تاکہ نبی اعظم کے لیے آسانیاں ہو، نبی کو آسان ہو جائے اپنا گھر چلانا، نبی کے لیے آسان ہو جائے اپنے بچوں کی کفالت کرنا، نبی کے لیے آسان ہو جائے اپنے زوجہ کی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ نبی اعظم کی بارگاہ میں ان کے جانثاروں نے فیصلہ کر کے اپنے اپنے گھر کو گئے، کوئی سونا اٹھا کے لایا موٹری میں باندھ کر، کوئی چاندی کا خزانہ اٹھا کر لایا، کوئی ہیرے جواہرات اٹھا کر لایا، کوئی گھوڑے اور اونٹ اٹھا کر لائے، ہر کوئی لا کر مسجد النبوی کے باہر جمع کرتے اور معراج کے دولہا کو آواز دیتے، یا رسول اللہ، نہ یہ صدقہ ہے، نہ یہ فطرہ ہے، نہ یہ خیرات ہے، بلکہ یہ ہم دیوانوں کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ محبت ہے، آقا اسے قبول کرے، اپنے گھر والوں پہ صرف کرے، آقا اسے قبول کرے، فاطمہ الزہرا کے گھر والوں پہ صرف کرے، آقا اسے قبول کرے، اپنے چاہنے والے رشتہ داروں پہ صرف کرے، آقا یہ آپ کو ہم تحفے میں دے رہے ہیں۔ نبی اعظم نے دیکھا دیوانوں کا ایک ہجوم ہے، نبی اعظم نے دیکھا عاشقوں کا ایک قافلہ ہے، نبی اعظم نے دیکھا سونے کا خزانہ بھی رکھا، چاندی کے خزانے بھی رکھے، ہیرے جواہرات بھی رکھے ہوئے ہیں، جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ ابھی نبی اعظم کو جواب دیتے اس سے پہلے طائر سدرہ آتے ہیں، بلبل سدرہ آتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، سدرہ کے مکین آتے ہیں، اور جناب جبریل امین آ کر کہتے محبوب سے آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو تبلیغ دین کے بدلے، تمہاری خدمت کے بدلے، تمہیں جو ایمان دیا اس کے بدلے، تمہیں جو اسلام دیا اس کے بدلے، محمد ابن عبداللہ کو تمہارے سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری دولتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس کا بدلہ اگر دینا ہی چاہتے ہو تو سونا اور چاندی، دولت و ثروت دینے کے بجائے اتنا بدلہ دو کہ تم میرے قرابت داروں سے یعنی علی سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نبی اعظم نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اے دنیا والوں، جو دولت میرے صدقے میں تمہیں ملی ہے اس دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر دینا چاہتے ہو تو میرے بچوں سے محبت کرو، محبت۔ نعرے تکبیر! آپ لوگ خاموش ہو گئے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھا دیجئے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیجئے فضا میں، نعرے تکبیر! ابھی تھوڑا گرم ہوا، اور گرم کیجئے مجمع، نعرے تکبیر! نعرے رسالت!
جشن شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ کیا بات ہے. محبت کرو محبت. تبلیغ دین کے بدلے، ایمان کے بدلے، اسلام کے بدلے، قرآن کے بدلے. اب فرض کیجئے آپ میں سے کوئی معترض ہو یا آپ میں سے کوئی نہ ہو تو کل کو کوئی عیسائی آپ کو پکڑ لے، کوئی یہودی آپ کو پکڑ لے، کوئی نصرانی آپ کو پکڑ لے اور کہے مولانا سجاد رضوی نے رات تمہارے یہاں شہید اعظم کانفرنس میں ذکر شہدائے کربلا میں یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تبلیغ دین کے بدلے مجھے قرابت داروں کی محبت چاہیے، تبلیغ دین کے بدلے رشتہ داروں کی محبت چاہیے، تبلیغ دین کے بدلے اہل بیت کی محبت چاہیے، تبلیغ دین کے بدلے مجھے میرے بیٹوں کی محبت چاہیے. اب کوئی عیسائی آپ کو پکڑے، ہر پرساری والوں سنو، جو تبلیغ دین تمہارے نبی کر رہے تھے، موسیٰ نے بھی تبلیغ دین کا کام کیا ہے، عیسیٰ نے بھی دین کی تبلیغ کا کام کیا ہے، داؤد و زکریا، یحییٰ، سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون نے بھی تبلیغ کا کام کیا ہے. لیکن داؤد کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ تبلیغ کے بدلے کچھ مانگے، زکریا کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ وہ تبلیغ کے بدلے کچھ مانگے، یحییٰ کی تاریخ میں نہیں ملتا کہ تبلیغ دین کے بدلے کچھ مانگے، سلیمان کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ دین کی تبلیغ کے بدلے کسی سے کچھ مانگے، یحییٰ کی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ وہ تبلیغ کے بدلے کسی سے کچھ مانگے. تو تم کہتے ہو تمہارے نبی آدم سے افضل ہے، تم کہتے ہو تمہارے نبی عیسیٰ سے افضل ہے، تم کہتے ہو تمہارے نبی داؤد و زکریا سے افضل ہے، تو تمہارے نبی کو تو بدرجہ اولا نہیں مانگنا چاہیے. لیکن اوروں نے نہیں مانگا، تمہارے نبی نے کیوں مانگا؟ اوروں نے نہیں مانگا، تمہارے نبی نے کیوں مانگا؟ تو سجاد رضوی ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہتا ہے یہ سچ ہے، آدم نے تبلیغ کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، زکریا نے تبلیغ کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا، یحییٰ، سلیمان و لوط و ہود و شعیب و ہارون نے تبلیغ کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا. اور یہ بھی سچ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے بھی تبلیغ کے بدلے کچھ نہیں مانگا. بولے سبحان اللہ. اب آپ کہو گے مولانا دو طرح کی بات آپ ہی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ نبی نے کہا تبلیغ کے بدلے کچھ نہیں چاہیے لیکن میرے قرابت داروں کی محبت چاہیے. ابھی آپ نے کہا کہ نبی نے کچھ نہیں مانگا. تو میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں ہر پساری والوں، تختیے دل پہ نوٹ کر کے جانا، اسے محفوظ کر کے جانا، اسے حفظ کر کے لے جانا، اسے یاد کر کے جانا. کل کو کوئی پوچھے تو کہنا ابے سن، میرے نبی نے نہیں مانگا بلکہ سجاد رضوی نے جو آیت پڑھی ہے وہ حدیث پاک کی آیت نہیں بلکہ قرآن مقدس کی آیت ہے. اور تبلیغ دین کے بدلے میرے مصطفیٰ نے نہیں بلکہ خدا نے نبی کے گھر والوں کی محبت. نبی نے نہیں، اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کریں کس سے؟ نبی کے رشتہ داروں سے. ہم محبت کریں کس سے؟ نبی کے گھر والوں سے. ہم محبت کریں کس سے؟ نبی کے شہزادوں سے. ہم محبت کریں کس سے؟ نبی کے لاڈلوں سے. ہم محبت کریں کس سے؟ نبی کے پیاروں سے. اب آپ کہو گے مولانا آپ کہتے ہیں کہ نبی کے رشتہ داروں سے، نبی کے بیٹوں سے، نبی کے شہزادوں سے ہم محبت کریں. کس انداز میں محبت کریں؟ کیا محبت کا کوئی صلہ ہے؟ کیا محبت کا کوئی راستہ ہے؟ کیا محبت سے کوئی انعام ملنے والا ہے؟ تو یہ علماء کرام بیٹھے، ان سے آپ پوچھیں گے یہ آپ کو بتائیں گے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک لمبی حدیث پاک اس موضوع پر نقل کیا ہے جس کا کچھ ٹکڑا میں پیش کروں گا. علماء کرام بخوبی جانتے ہیں، آپ بھی سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرے. فرماتے میرے نبی من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مومنا، کہ جو اہل بیت کی محبت میں انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ بالخیر نصیب کرے گا. بولے سبحان اللہ. الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں انتقال
انتقال کرے گا, جو نبی کے شہزادوں کی محبت میں انتقال کرے گا, اللہ اسے شہیدوں کی موت دے گا. اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل اللہ قبر مزار ملائکۃ الرحمہ, کہ جو اہل بیت کی محبت میں زندہ رہے گا اور انتقال کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے قبروں کو فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا. بولے سبحان اللہ. یہ پوزیٹیو ہے اور نیگیٹو یہ بھی ہے. اللہ ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا, کہ جو اہل بیت کی نفرت میں دنیا سے جائے گا اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا, بلکہ وہ کافر مرے گا, بے ایمان مرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے اور آپ کے نبی کہہ رہے ہیں. اہل بیت سے محبت کرو گے شہیدوں کی موت ملے گی. اہل بیت سے محبت کرو گے ایمان والوں جیسی موت ہوگی. اہل بیت سے محبت کرو گے تمہیں جنت نصیب ہوگا. اہل بیت سے محبت کرو گے تمہاری قبروں کو فرشتوں کے لیے مزار بنایا جائے گا. اہل بیت سے محبت کرو گے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. اہل بیت سے محبت کرو گے کمائی میں برکتیں نازل ہوں گی. اہل بیت سے محبت کرو گے تمہاری نسلیں نیک ہوں گی. اہل بیت سے محبت کرو گے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں فرما بردار ہوں گے. اہل بیت سے محبت کرو گے تمہاری دنیا سنور جائے گی. اہل بیت سے محبت کرو گے تمہاری آخرت کامیاب ہوگی. اہل بیت سے محبت کرو گے نبی کی خوشنودی حاصل ہوگی. اہل بیت سے محبت کرو گے اللہ کی رضا ملے گی. اہل بیت سے محبت کرو گے تمہارے جینے کا مقصد حل ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہتا, آپ کے نبی فرماتے, ہمارے نبی فرماتے. بھائی وجہ کر آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ لے, آپ کو ملے گا اہل بیت کا شان, اہل بیت کی شان کیا ہے, اہل بیت کا مقام کیا ہے. اگر ایک ایک شخص پہ گفتگو کی جائے تو ایک رات نہیں کئی رات درکار ہے. میں نے آپ کو بتایا حسین پاک کے بارے میں نبی نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین, اسی حسین کے بابا جن کا نام علی ہے. اچھا ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے سماج میں عزت کس کو ملتی ہے, جس کا بیٹا کامیاب ہو. ہمارے سماج میں عزت کس کو ملتی ہے, جو خود کامیاب ہو. ہمارے سماج میں عزت کس کو ملتی ہے, اگر کوئی ڈاکٹر ہو گیا تو ڈاکٹر کی وجہ سے اس کے باپ کو عزت ملتی ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ابا ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں. گھر میں کوئی ایک فرد کامیاب نکلے, گھر میں کوئی ایک بندہ کامیاب ہو تو اس کی وجہ کر پورے گھر والوں کو عزت ملتی ہے, پورے خاندان والوں کو عزت ملتی ہے. اب توجہ کرنا, گھر کا ایک فرد اچھا ہو تو پورے گھر والوں کو عزت ملے, گھر کا ایک شخص اچھا ہو تو پورے گھر والوں کو عزت ملتی ہے. لیکن وہ کتنا لاجواب گھر تھا, وہ کتنا لاجواب گھر تھا کہ جس گھر کے بچوں کا نام حسن و حسین تھا, جس گھر کے باپ کا نام علی مرتضیٰ تھا, جس گھر کی ماں کا نام فاطمۃ الزہرا تھا, جن کے نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا, جن کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ تھا, جن کے دادا کا نام ابو طالب تھا. یہ اتنا لاجواب گھر تھا کہ کسی کے گھر میں ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے. یہاں تو حسین پاک کا اتنا پیارا گھر ہے, اتنا نرالا گھر ہے, اتنا برتر و بہتر گھر ہے کہ ان کے گھر کا ہر ایک شخص اپنی جگہ پہ ممتاز نظر آتا ہے, اپنی جگہ پہ اعلیٰ نظر آتا ہے. خود حسین پاک کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, میرے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہے, میری بیٹی جنتی خاتون عورتوں کی سردار ہے. علی مرتضیٰ من کنت مولا ہوں فعلی جن مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا. اور خدیجۃ الکبریٰ جس کا مجھ پہ سب سے زیادہ احسان ہے, جس سے میں راضی ہوں, اللہ اسے اپنی رحمت میں جگہ دے گا. شان ایسی ہے علی کے گھر والوں کی, شان ایسی ہے نبی کے گھر والوں کی کہ دل تڑپ کر یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ لگا ہے خلد میں جھنڈا نبی کے بیٹوں کا, ہر ایک لب پہ ترانہ نبی کے بیٹوں کا, حسن حسین سے لے کر امام مہدی تک بڑا ہی پاک ہے شجرہ نبی کے بیٹوں کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسن
حسین سے لے کر امام مہدی تک بڑا ہی پاک ہے شجرہ نبی کے بیٹوں کا. میں ہی صرف آپ کو نہیں کہتا محبت کرے، بلکہ نبی نے خود محبت فرمایا. ایک نہیں 1000 روایتیں آپ کو ملیں گی، ایک نہیں 1000 واقعات آپ کو ملیں گے. میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک بہت مشہور واقعہ، صحابہ کرام بھی نبی کے شہزادوں سے محبت کرتے، نبی بھی اپنے شہزادوں سے محبت کرتے. وہی وجہ کر آقا اپنے کاندھے پر شہزادوں کو بیٹھا کر لے جا رہے تھے. راستے میں صدیق اکبر کی نظر پڑتی ہے. آپ تڑپ کر کہتے شہزادوں تمہیں سواری کتنی اچھی ملی ہے. پلٹ کر پیارے نبی جواب دیتے، شہزادے نہیں، پیارے نبی جواب دیتے کہ تم نے سواری تو دیکھ لیا، لیکن سواری پہ جو سوار ہے وہ سوار بھی تو اعلیٰ ہے، وہ سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. یہی وجہ ہے صحابہ کرام اس انداز میں محبت کرتے کہ نبی کے وصال کے بعد خلیفہ اول، مسلمانوں کے شہنشاہ، مسلمانوں کے بادشاہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق ہے، مسجد النبوی شریف ہے، منبر شریف سے خطاب فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. درمیان خطبہ حسنین کریمین شہیدین طیبین طاہرین میں سے امام حسین نکلے، مسجد النبوی شریف میں آئے اپنے بابا کے ساتھ. آپ نے دیکھا نانا کا ممبر ہے لیکن نانا موجود نہیں، نانا کے ممبر پر کوئی اور کھڑا ہے. آپ فوراً جاتے، بچپنے کی عمر ہے، جا کر کہتے اے صدیق اکبر آپ اس ممبر سے اٹھ جائیے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے. بولے مچل کے سبحان اللہ، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، ممبر کو خالی کیجئے. ہم ہوتے تقریر کر رہے ہوتے، کوئی آ کے کہتا، کوئی بچہ بولتا، یا تو میں ڈانٹ دیتا یا آپ میں سے سامعین میں سے کوئی ڈانٹتا، اے بابو کیا بول رہے ہو، سائیڈ میں بیٹھو، بچے کو چپ کرائیے، بچے کو سمجھائیے. لیکن دنیا نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے جیسے سنا کہ حسین کہہ رہے ہیں میرے نانا کا ممبر ہے آپ اٹھئے، حضرت ابو بکر صدیق اتر کر پہلے نیچے آتے ہیں، حسین پاک کو قریب لاتے اور کہتے ہیں حسین پاک آپ نے یہ کہا کہ ممبر پر سے اتریے، یہ ممبر میرے نانا کا ہے، یہ صحیح ہے ممبر آپ کے نانا کا ہے، لیکن حضور میں کب کا بیگانہ ہو گیا، میں صدیق بھی تو آپ کے نانا کا ہوں، ابو بکر صدیق بھی تو آپ کے نانا کا ہے. حسین پاک کی اجازت سے دوبارہ ممبر پر جاتے اور تب خطبہ کو جاری کرتے. یہی واقعہ، اسی طرح کا واقعہ عمر ابن خطاب کے زمانے میں بھی پیش آیا. وہاں بھی حسین پاک ہے، جا کے کہتے عمر میرے نانا کے ممبر کو چھوڑو، اپنے نانا کے ممبر پر جاؤ. وہ عمر ابن خطاب جن کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر، وہ عمر ابن خطاب جن کی ایک آواز سے کفر تھر تھر کانپنے لگے، وہ عمر ابن خطاب جن کی شان یہ ہے کہ وہ جس راستے سے چلے شیطان اپنا راستہ بدل لے، وہ عمر ابن خطاب جس کے بارے میں یہ آتا کہ نبی نے دعا کر کے عمر کو مانگا مولا مجھے عمر دے دے، وہ عمر ابن خطاب جن کے جلال کا عالم یہ تھا کہ یہودی ان کے نام سے کانپ جاتے، نصرانی ان کے نام سے کانپ جاتے، وہ عمر ابن خطاب 22 لاکھ مربع میل آپ جانتے ہیں، آج کا ترکستان، آج کا انگلش، آج کا ترکستان، آج کا افغانستان، آج کا ہندوستان، آج کا افغانستان، آج کا پاکستان، آج کا ایران، آج کا عراق، آج کا فلسطین، آج کا لبنان، آج کا سیریا، آج کا الجیریا، آج کا نائجیریا، آج کا عمان، آج کا عراق، آج کا ایران، آج کا پورا خطہ عرب، آج کا اسپین، یعنی کم و بیش تقریباً 47 یا 66 ملکوں پر ایک وقت جن کی حکومت ہوا کرتی تھی وہ عمر ابن خطاب ہے. دنیا نے دیکھا ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، جب حسین نے کہا کہ میرے نانا کا ممبر ہے اترو اپنے نانا کے ممبر پر جاؤ، عمر بیٹھ کر بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگے. کسی نے پوچھا ہے عمر تمہاری ہمت سے اسلام کو ہمت آتی ہے، اے عمر تمہیں دیکھ کر مسلمانوں کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اے عمر تمہاری وجہ سے ہمارے اندر ہمت و قوت آتی، اے عمر تمہاری وجہ سے ہم سلامت ہیں. تم اس طرح ایک بچے کی بات پر بلک بلک کر رو رہے ہو. عمر کہتے اس لیے نہیں رو رہا کہ کسی بچے نے بولا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ حسین نے یہ کہا میرے نانا کے ممبر سے اترو اپنے نانا کے ممبر پر جاؤ. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حسین کے نانا کے جیسا نانا کہاں سے لاؤں گا، میں اس لیے رو رہا
हूँ, इनके नाना के जैसा किसी के पास नाना नहीं, इनके बाबा के जैसा किसी के पास बाबा नहीं, इनके दादा के जैसा किसी के पास दादा नहीं, इनकी माँ के जैसा किसी के पास माँ नहीं, इनके बहनों के जैसा किसी के पास बहन नहीं, इनके भाइयों के जैसा किसी के पास भाई नहीं। अल मुख्तसर ये मेरे अजीजों के सहाबाए किराम को जितना मौका मिला उन्होंने उम्र नहीं देखा, उन्होंने कद्दो कामत नहीं देखी, उन्होंने जसामत नहीं देखा कि मेरे लायक है या मुझसे छोटा है या मुझसे बड़ा है, बल्कि वो देखते कि नबी का लाडला है, नबी का शहजादा है, तो अपने सरों को झुकाते, ताजीम बजा लाते, मोहब्बतों का नजराना पेश करते और यही अकीदा रखते जो बरेली के इमाम ने 100 साल पहले हमें दिया था कि या रसूल अल्लाह, चाहे बच्चा है लेकिन शान ऐसी है कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। हज़रात मोहतरम, वाकई में असल में मामला क्या होता है चतुर्वेदी साहब, बिस्मिल भाई, के लोग अगर इनको किसी को कहा जाए कि सज्जाद रज़वी साहब को बुला लीजिए, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मालूम है ये क्या कहेंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ सुनाइए, पहले सुनेंगे, समझ में आएगा, पसंद आएगा तब ना बुलाएंगे। बिस्मिल नेपाली साहब को बुला लीजिए, मोहम्मद रजा फैजी साहब कहाँ गए, जब ये कहे होंगे तो हाँ सुनाइए, पहले सुनेंगे, समझ में आएगा तब ना। सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब को बुला लीजिए, हज़रत कुछ दिखाइए ना, तुमको सुनाइए ना तकरीर उकरीर, समझ में आएगा तब ना बुलाएंगे। मतलब शायर को बुलाओ परख के जांच के सुन के, खतीब को बुलाओ जांच के परख के और सुन के, और इन शायर, इन मुकर्रिर और इन क्या कहते हैं शोराए किराम को, इन नौकबा, इन नकीबों को जिस माइक पे पढ़ना हो वो माइक बगैर जांचे, बगैर सोचे, बगैर समझे कहीं से उठा के करके दिखाइए, अब बताइए, तब समझ में। हाँ नहीं जमे तो बड़े भाई, मैं जिस पे बोलूंगा उसको भी जांच परख के लाइए ना, हमको जिस पे पढ़ना है, चूंकि कलेजी नहीं कलेजा निकाल के देना पड़ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सिंगल चेचिस का, बिस्मिल नेपाली साहब भी सिंगल चेचिस के, वो भी थके, मैं भी थका, मैं मुझे यकीन है कि सद्दाम हुसैन साहब नहीं थकेंगे, हाँ मुझे यकीन, क्योंकि डबल चेचिस, वो कह रहे हैं कि मैं प्रोग्राम करके रांची से आ रहा हूँ, चलिए अच्छी बात है, वो रांची से आ रहे हैं, डबल ताकत है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराए नहीं, मेरे बाद तकरीर होनी है, मेरे बाद फिर शायरी भी होनी है। हुसैन पाक का मकाम लाजवाब है, अहले बैत अतहार का मकाम लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमामी हजरात जश्न शहीद आज़म का इनेकाद कर रहे हैं, हुसैन पाक के जिक्र की महफिल का इनेकाद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह जैसे आज कर रहे हैं वैसे वैसे हमेशा करते रहेंगे। हुसैन पाक की याद मना रहे हैं, हुसैन पाक का चर्चा कर रहे हैं, हुसैन पाक का तज़किरा कर रहे हैं, और भला क्यों ना करे, आप करबला की मुकम्मल दास्तान पढ़ लो, आप करबला की मुकम्मल तारीख पढ़ लो, आप करबला की पूरी दुरूदात पढ़ लो, आपको एक बात कॉमन नजर आएगी, हुसैन पाक गए करबला, अपने बेटों को ले गए करबला, भतीजों को ले गए करबला, भाइयों को ले गए करबला, शहजादों को ले गए करबला, जानेसारों को ले गए करबला, लुटा दिया करबला में सबको, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए, अपने लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, ताकत व कुव्वत के लिए नहीं, इज्जत व अजमत के लिए नहीं, दौलत व सरवत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बका के लिए, कवानीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, नाना के दीन के लिए अपने आप को, अपने घर बार को, अपने खानदान को लुटाया। आजकल नाना से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे लोग मिलते, हम भी कहते नाना मेरे रहते आपको तकलीफ नहीं होगी, हम भी कहते
کہتے نانا میرے رہتے آپ کو پریشانی نہیں آ سکتی، ہم بھی کہتے نانا آپ کے امانتوں کی حفاظت ہم کریں گے، لیکن ہم صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ حسین پاک نے کہا نہیں، بلکہ جب ضرورت پڑی قرآن کے لیے، جب ضرورت پڑی اسلام کے لیے، جب ضرورت پڑی نانا کے امانتوں کے امین بننے کی، تو حسین پاک نے کہا نہیں، اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر، اپنے شہزادوں کو قربان کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اے دنیا والوں میں رہوں یا نہ رہوں، نانا کا لایا ہوا اسلام، ان کا لایا ہوا یہ دین، یہ ایمان محفوظ رہے گا، حسین اسے سلامت رکھے گا۔ حضرات محترم، المختصر یہ کہ آپ تمامی حضرات خوش نصیب ہے کہ آپ ذکر شہدائے کربلا میں شامل ہیں، آپ ذکر شہدائے کربلا کر رہے ہیں۔ میرے بعد بڑے بھائی خطیب اہل سنت حضرت علامہ صدام حسین چترویدی صاحب منبر نور پر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کی مکمل تقریر آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے۔ ہم تو کم پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھا لکھا آدمی، آپ کے سامنے جو کچھ جتنا آتا تھا میں نے پیش کر دیا، اور اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کا چرچا، ہم اہل بیت کا تذکرہ، ہم اہل بیت کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ سن کر کوئی بھی، چاہے وہ شاعر ہو یا خطیب ہو، نقیب ہو، ادیب ہو، علماء ہو، فقہاء ہو، مفتیان اعظام ہو، کوئی بھی اس نیت سے نہیں کرتا، اور اگر اس نیت سے کرتا ہے تو اس کا کرنا بیکار ہے۔ نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہر پساری میں ذکر حسین کروں گا، ہر پساری والے خوش ہو جائیں گے، خوب انعام دیں گے، بار بار بلائیں گے، بلکہ نیت الحمدللہ یہ ہے اور یہی رہے گی انشاءاللہ کہ میں ذکر کر رہا ہوں امام حسین کا، میں ذکر کر رہا ہوں حسن مجتبیٰ کا، میں ذکر کر رہا ہوں علی مرتضیٰ کا، میں ذکر کر رہا ہوں پنجتن پاک کا، میں ذکر کر رہا ہوں آمینہ کے لال کا، میں جن کے سامنے کر رہا ہوں وہ خوش ہو یا نہ ہو، اگر حسین پاک خوش ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہے، اگر نبی پاک خوش ہو گئے تو ہمارے آنے جانے کا مقصد حل ہو گیا، اور وہ خوش ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں گی۔ تو نیت یہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے۔ پڑھے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں، شیریں مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام تھا، جو کچھ بیاں ہوا یہ آغاز باب تھا، جس کے سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔